کھیل کوئی بھی ہو اس میں جب تک ٹیلنٹ سامنے نہیں آتا اس کے رزلٹ اچھے نہیں آتے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیڈمنٹن سٹار ماہور شہزاد. ماہور شہزاد جن کا تعلق کراچی سے ہے اور انہوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر شاندار کارکردگی سے نہ صرف اپنا نام روشن کیا بلکہ ملک کا نام بھی روشن کیا. ماہور شہزاد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. 2021 میں انہوں نے ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کی اور پہلی اولمپین بیڈمنٹن کھلاڑی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے یہ اعزاز حاصل کیا. ماہور, کیسا لگا آپ کو ٹوکیو اولمپکس میں آپ گئیں؟ بہت ساری لوگوں نے تنقید بھی کی کہ شاید آپ کو سفارش پہ وہاں پر بھجوایا گیا ہے, آپ کیا کہتی ہیں؟ میں مطلب یہی کہوں گی کہ میں پاکستان کی نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن پچھلے مسلسل 5 سالوں سے ہوں اینڈ آئی ایم دی فرسٹ پاکستانی فیمیل بیڈمنٹن پلیئر جس کی ورلڈ میں رینکنگ ٹاپ 130 میں آئی. اس کے علاوہ کسی کی پاکستان کے فیمیل بیڈمنٹن پلیئر میں سے کسی کی رینکنگ ایون ٹاپ 200 میں نہیں آئی, تو میری تو 130 میں آئی ہے. اور ابھی بھی جو ہماری نیشنل چیمپئن شپس ہوتی ہیں تو اس میں لڑکیوں کو یہ نہیں کہ ہراتی ہوں, تو الحمدللہ سے کافی مارجن سے ہراتی ہوں. اور جو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ہے تو یہ ڈیسیجن بیسکلی انہوں نے نامینیٹ کیا, تو اور ان کو سب ظاہر سی بات ہے پتہ ہے کہ اوور آل اسپورٹس میں کس کی نمبر 1 پوزیشن ہے کیا ہے, تو جو بھی ڈیسیجن تھا بیسٹ ڈیسیجن تھا. اور لیکن کچھ ہمارے پلیئرز ہیں, کیونکہ کسی نے سوچا نہیں ہوا تھا. جب میں کہتی تھی میں نے پاکستان کو اولمپکس میں ریپرزینٹ کرنا ہے تو سب لوگ سوچتے تھے کہ یہ تو ایک ٹوٹلی امپاسبل سی چیز ہے. اور جب اس پینڈیمک کی صورت میں لاسٹ ایئر جب میں مارچ 2021 میں پولش انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کھیلنے گئی تب سب لوگ سو رہے تھے, تب کسی کو اولمپکس کا خیال نہیں آیا. مجھے اولمپکس کا تھا کہ میں نے نہیں اپنی ورلڈ رینکنگ امپروو کر کے پاکستان اس کا مطلب کہ آپ نے اولمپک کو ہدف بنا رکھا تھا اپنا, بنا کے رکھا تھا, اور اس کے لیے میں نے محنت کری تھی. میں انٹرنیشنل ٹورنامنٹس بھی کھیل رہی تھی اور اتنی مطلب پینڈیمک کی سچویشن میں میرے پیرنٹس بھی اگینسٹ تھے یہ پولینڈ جانے کے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ میں اپنی ورلڈ رینکنگ کو امپروو کروں. اور اس لیے ایک پولینڈ کا ٹورنامنٹ, ویسے تو کووڈ کی وجہ سے ٹورنامنٹس کینسل ہو رہے تھے اور ہو بھی گئے تھے, تو ایک پولینڈ ٹورنامنٹ مجھے دکھا جو ہو رہا تھا, تو میں نے مطلب اپنی پیرنٹس کی ول کے اگینسٹ, فیڈریشن کی ول کے اگینسٹ وہ جا کے اکیلا ٹورنامنٹ کھیلا ہے اور اپنی ورلڈ رینکنگ کو امپروو کرایا ہے. اور پھر جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ میں نے اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر لیا, تو جو کچھ ہمارے بیڈمنٹن پلیئرز ہیں ان سے مطلب یہاں ان کو اس سے یہ بات ہو نہیں جسٹ ہاں کیا, ہاں انہوں نے کہا یار یہ کیسے اس نے کر لیا, یہ تو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. تو اس کے بعد سے پھر انہوں نے ایک نیگیٹو کیمپین رن کی میرے اگینسٹ, مطلب میری جو اچیومنٹ تھی اس کو خراب کرنے کے لیے. میرا شروع سے ٹارگیٹ انٹرنیشنل لیول تھا, اور میرے پاپا جب میں نے بیڈمنٹن شروع کیا تھا تو پاپا نے تبھی کہہ دیا تھا اگر تم نے نیشنل لیول کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو اس سے اچھا تم بیڈمنٹن کھیلنا چھوڑ دو, ہاں اگر انٹرنیشنل لیول پہ کچھ کرنا ہے تو تم بیڈمنٹن کو کنٹینیو کرو. تو میرا ابھی بھی مطلب ٹارگیٹ نیشنل لیول نہیں ہے, میرا ٹارگیٹ انٹرنیشنل لیول ہے. اپنی ورلڈ رینکنگ کو امپروو کرنا ہے, جو یہ بڑے ایونٹس ہونے ہیں, کامن ویلتھ گیمس, ایشین گیمس, ساؤتھ ایشین گیمس, انشاءاللہ اس میں اپنی بیسٹ پرفارمنس دینی اور پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. ماہور, فیملی میں آپ کے علاوہ بھی کوئی اور پلیئر ہے جو بیڈمنٹن کی طرف ہے یا اسپورٹس کی جانب اس کے جانب راغب ہے؟ جی بالکل, میرے جو پاپا ہیں ان کو اسپورٹ سے کافی زیادہ لگاؤ ہے اور انہوں نے جونیئر لیول تک بیڈمنٹن کھیلا ہے. انہی کی وجہ سے میں نے بیڈمنٹن کھیلنا شروع کیا, اور وہ ابھی بھی روئنگ کی ٹریننگ کرتے ہیں اور پاکستان کو جو انڈور روئنگ کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر 2021 میں انہوں نے برٹش ورچوئل انڈور روئنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے سلور میڈل لیا. اور اس سے پہلے 2000 پین پیسفک ماسٹر گیمز 2019 میں پاپا نے 4 برانز میڈل لیے پاکستان کے لیے. اور اس کے علاوہ میں جو چھوٹی بہن ہے وہ بھی ویٹ لفٹر ہے, پاور لفٹر ہے, اور اس نے بھی پاکستان کے لیے کئی میڈلز لیے ہیں. ماہور, جس طرح 2021 میں آپ نے ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کی, پہلی خاتون کھلاڑی ہیں بیڈمنٹن کی جنہوں نے ٹوکیو اولمپک میں اولمپئنس ہونے کا اعزاز حاصل کیا, کتنا یادگاری لمحہ تھا؟ میرے لیے کافی یادگار لمحہ ہے, اور یہ نہیں کہ میں نے پاکستان کو صرف ریپرزینٹ کیا بلکہ جو اوپننگ سرمنی پریڈ آف ٹوکیو 2020 اولمپک گیمس تھی تو اس میں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہے. تو اس چیز کی مجھے کافی زیادہ خوشی ہے کہ آج تک نہ کبھی کامن ویلتھ گیمس نہ ایشین گیمس بلکہ اتنے بڑے اسپورٹنگ ایونٹ اولمپکس میں اپنے ملک کا جھنڈا اٹھانا تو کافی اعزاز کی بات ہے. اور میں بھی خاتون کھلاڑی نے پہلی مرتبہ یہ پرچم بلند کیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ماہور, ہمیں بتائیے گا کہ 2022 جو ہے وہ کس طرح اس کو دیکھ رہی ہیں, اس میں آپ کے اہداف کیا ہیں, کہ اس میں آپ نے کون سا جو گول ہے آپ کا وہ اس کو آپ نے اچیو کرنا ہے؟ ویسے تو 2022 کا آغاز کافی برا ہوا ہے کہ مجھے ہیمسٹرنگ انجری ہو گیا ہے,
تو ابھی میری پوری کوشش ہوگی کہ میں انشاءاللہ فلی ریکور ہو جاؤں, اور اس کے بعد جو ایک تو پہلے نیشنل چیمپئن شپ ہے 2022 میں جو فیب میں ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ اس کو ون کروں اور اپنے ٹائٹل کو سکسیزفلی ڈیفینڈ کروں, اور اس کے بعد پھر کامن ویلتھ گیمز بھی ہیں اس سال, ایشین گیمز بھی ہیں, تو ان میں اچھی پرفارمنس دوں, اور اس کے بعد اپنی ورلڈ رینکنگ کو امپروو کروں تاکہ میں مطلب ٹاپ 100 میں میرے آنے کی پوری کوشش ہوگی, تاکہ پھر میں پیرس 2024 اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر سکوں. ماہور یہ بھی بتائیے گا پاکستان میں بیڈمنٹن متنازع بھی رہی ہے, پیرل باڈی بھی بنی ہے, اس سے کھیل کو کتنا نقصان ہوا؟ کافی زیادہ نقصان ہوا ہے. جب یہ جو 4 ایئرس سے 2010 ٹو 2014 جب پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن بین تھی, تو اس کی وجہ سے پلیئرس کو کافی زیادہ نقصان ہے, کیونکہ ٹورنامنٹس نہیں ہو رہے تھے, تو پلیئرس ٹریننگ نہیں کر رہے تھے, اور مجھے لگتا ہے جو پاکستان کا لیول تھا وہ اسی کی وجہ سے گر گیا ہے, تو اس سے کافی نقصان ہوا ہے. تو اس لیے ٹورنامنٹس ہوتے رہنے چاہیے, اور ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کو باہر انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کے لیے بھی بھیجنا چاہیے, تاکہ ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو, ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے کس چیز پہ ورک کرنا ہے, اور چاہیے کہ جب یا تو باہر سے کوچ بلا لیں اور یہاں پہ کیمپ لگاتے ہیں, یا پھر پلیئرس کو باہر ٹریننگ کے لیے بھیجیں تاکہ وہ لوگ اپنا گیم امپروو کر سکیں. ماہور, پاکستان میں ٹیلنٹ کی تو کمی نہیں ہے جیسا آپ نے شروع میں کہا, تو اب یہ بتائیے گا جو نیا ٹیلنٹ آپ دیکھ رہی ہیں ان کے مزید گروم کرنے کے لیے کیا ٹورنامنٹس کی تعداد بڑھانی ہوگی یا غیر ملکی کوچ لانا پڑے گا؟ نہیں, میرے خیال سے ٹورنامنٹس تو ابھی بھی سال کے ایک نیشنل چیمپئن شپ ہے اور پھر 2-3 رینکنگ ٹورنامنٹس ہو جاتے ہیں, تو یہ مور دین انف ہیں نیشنل لیول پہ. اس کے علاوہ ہمیں انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کرانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارے پلیئرز جو ہیں انٹرنیشنل پلیئرس کے ساتھ کمپیٹ کریں, اور اس کے علاوہ ٹریننگ کیمپس لگانے کی ضرورت ہے جس میں باہر سے فورن کوچز کو بلایا جائے, اور اگر وہ کیمپ نہیں لگ سکتے تو پھر باہر پلیئرس کو ٹریننگ کے لیے بھیجنا چاہیے. ماہور, اگر آپ بیڈمنٹن سٹار نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ اگر میں بیڈمنٹن اسٹار نہیں ہوتی تو میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتی. میں نے جو اپنی آئی بی ایس سے ڈگری لی ہے تو وہ بھی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں لی ہے, اور جب میں ڈگری کر رہی تھی تو تب میں نے 2017 میں نے ارنسٹ اینڈ ینگ جو ورلڈ کی ٹاپ 4 آڈیٹنگ فرمس میں آتی ہے, تو اس میں نے انٹرنشپ کی, اور تب تک مجھے لگتا تھا کہ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ مطلب چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر سکتی ہوں, لیکن تب جب میں نے انٹرنشپ کی تو مجھے ریئلائز ہوا نہیں کہ آرٹیکل شپ کو بیڈمنٹن کے ساتھ کرنا کافی مشکل ہے, تو اس لیے اگر میں بیڈمنٹن پلیئر نہ ہوتی تو میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتی. جی, آپ نے سنا کہ جو ماہور شہزاد ہیں اس نے 2022 کو بھی اپنا ہدف بنا رکھا ہے کہ اس میں جتنے بین الاقوامی ایونٹس ہیں اس میں بھی وہ پاکستان کی نمائندگی کر کے نہ صرف نمائندگی کرنا چاہتی ہیں بلکہ اس میں اچھے رزلٹ دے کر پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو بلند کرنا چاہتی ہیں. ماہور شہزاد کا ہم شکریہ ادا کریں گے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا. اللہ حافظ.